حضرت سیدنا پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آواز و نصیحت ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک بھیج کیا۔ شاگردوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، حضور آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، کہیں گئے بھی نہیں ہے لیکن آپ کا ہاتھ بھیج چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، تم اپنا سبق پڑھتے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ سارے کا سارا بھیگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا غوث اعظم، حضور آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا، حضور آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ ان قافلے والوں نے کہا کہ ہم کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری کشتی دریا کے سمندر کے موجوں میں جا رہی تھی، تو ہم نے پکارا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہم پر کرم فرما اور ہم پر اپنا سایہ فرما۔ تو پیر مرشد نے وہیں بیٹھ کر ہماری کشتی کو کنارے لگا دیا۔ لوگوں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ اٹھاؤ سورۃ نمل، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار مبارک لگا ہوا ہے۔ اب آپ نے شہی محل کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تخت چاہیے، مجھے بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا کہ حضور، اس نے کہا کہ حضور مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے دربار میں ہوگا، آپ کے شہی محل میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اندہ علم من الکتاب، ایک اور تھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، جس کا نام آسیہ بن برکہ تھا۔ اٹھا، کہنے لگا کہ حضور آج جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے دربار میں ہوگا۔ تو میرے کریم آقا کے غلام، ہزاروں میل سفر تھا اور 50 فٹ اس کی چوڑائی تھی، 80 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 80 فٹ اس کی اونچائی تھی، 80 فٹ اس کی لمبائی تھی۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، کہنے لگا کہ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں ہوگا، آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ جب اللہ کے پیغمبر کی دربار سے اٹھا، اللہ کے پیغمبر کے قدموں سے اٹھا، اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لوگوں جن پر میرا فضل ہو ان کا کمال یہ ہے، بنی اسرائیل کے اولیاء کا کمال یہ ہے، جب امت محمدی کے بلیے کی باری آتی ہے تمہیں اعتراضات شروع کیوں ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کا قرآن، اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوبہ خوشخبری سنا دے اپنے غلاموں کے لیے، تیرے غلاموں کے لیے میرا بڑا فضل ہے، میرا فضل کبیر ہے۔ لوگوں جن پر میرا فضل ہو ان کے کمالات تو یہ ہیں، جن پر بڑا فضل ہو ان کے کمال یہ ہے کہ بیٹھے منبر پر ہو، بیٹھے شاگردوں کے سامنے ہو، لیکن ہاتھ بڑھا کر اپنے مریدوں کی کشتی بھی نکال سکتے ہیں دریا کے موجوں سے کہ
کناروں پر لگا سکتے ہیں۔ یہ سرکار کے غلاموں کا کمال ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا کمال ہے۔ اس سردار کا عالم کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔